ان تمام عذابات کی وجوہات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے اور بغیر سبب کے نہیں کرتے ہیں، پیچھے سبب ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیتوں میں سبب بیان کرتے ہیں یہ عذابات جہنمیوں کو اس لیے دی جائیں گے انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ پہلا سبب یہ ہوگا کہ جو آدمی دنیا کے اندر انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کی امید نہیں کرے گا۔ حساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کا حساب اور کتاب کرے گا۔ اسی لیے ایک آدمی کو حساب و کتاب پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ دے گا، اور ہمیں ہمارے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ آج ہمارے پاس حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس حساب ہوگا تو پھر وہ دور دور نہیں ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بتایا ان کے دور خلافت میں، دیکھیے حساب کتاب کا معاملہ ایسا تھا کہ شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ مل کر پانی پیتے تھے۔ شیر کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ بکری پر حملہ کرے۔ آج ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم کر لیں، کسی پر بھی ہم ہاتھ آگے بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب نہیں ہوگا۔ اس بات کو جان لیں حساب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ پہلا عذاب، جو پہلا یہ وجہ ہوگی جہنمی کو عذاب دینے کی کہ وہ حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر حساب و کتاب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے پاس آپ یہ بات کہتے کہ حساب کتاب کا دن مقرر ہے تو کفار مکہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار مکہ کے سامنے کہتے کہ حساب کتاب کا دن مقرر ہے، اللہ تمہارا حساب لے گا، تو کفار مکہ دھڑلے سے کہتے وَقَالُوا مَا هِيَ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اے محمد تم حساب کتاب کی بات کرتے ہو، ارے دنیاوی زندگی ہے، ہم یہاں عائش کرنے کے لیے آئے ہیں، نموت و نحیا، ہم مریں گے بھی پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم زندہ بھی ہوں گے ہم مریں بھی، لیکن وما یہلکنا الا الدہر، اور وہ کہا کرتے دھڑلے سے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب نہیں لے گا، اللہ ہم کو تباہ نہیں کرے گا۔ یہ کفار مکہ کا ایک غلط گمان تھا جس کی وضاحت اللہ نے آگے والی آیتوں میں کہا کہ تم جب مریں گے ہم تمہیں ضرور تمہارا حساب لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس طریقے سے توحید ایک عقیدہ ہے، اس طریقے سے نفع و نقصان کا مالک اللہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کیے گئے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کیسا ہوگا؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ فی السماوات والارض وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی بندے پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، حساب جو ہوگا بالکل انصاف پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ فی السماوات والارض وان تک حسنۃ یضاعفها، اگر بندہ نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا وہاں پر جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، وہاں کسی انسان کے جسم کو، کسی انسان کے چہرے کو، کسی انسان کے اسٹیٹس کو دیکھ کر وہاں حساب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اس کے بعد وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں جو بھی آدمی اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کا انکار کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد دو چیزیں ہیں،
یا تو اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں قرآن مجید بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو مانے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ ایک انسان جب سورج کو دیکھے تو اس بات کو جان لے کہ ہاں، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے جو وقت پر اسے غروب بھی کرتا ہے اور وقت پر اسے طلوع بھی کرتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حیبت اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اندر جب یہ چیز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا جب کوئی آدمی انکار کرے گا تو یہ چیز اس آدمی کی آخرت کو برباد کرے گی۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نشانی دی تھی۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی قوم میں مطالبہ کیا، تو صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی کا مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ میں سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کیا، نکالا۔ قوم نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر اللہ کا انکار کیا، جبکہ وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی نشانی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس نشانی کا انکار کیا۔ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ نبی نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ قوم نے کیا، انجام کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ پچھلی قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی، ان کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے دنیا میں انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قرآن مجید پہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا بھی کوئی انسان انکار کرتا ہے تو اس کا یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ آج ہمارے پاس ایک جماعت موجود ہے جو اپنے چیزوں میں، اپنے بیانات میں، اپنے وغیرہ چیزوں میں وہ لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے مسائل کو پیش کر لوگوں کے سامنے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو جان لیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں وہ اس قرآن مجید کو اپنا فیصل سمجھے۔ فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے، اس میں اللہ نے ہر ایک مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، آخر میں جو آیت ہے جہنمیوں کے عذاب کے سلسلے میں جو تیسری وجہ ہے وہ بڑی خطرناک وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ یہ آیت جب بھی صحابہ اکرام اس آیت کو پڑھتے تو صحابہ اکرام دہل جاتے۔ آیت دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ لوگوں اس بات کو جان لو، ہر چیز کو ہم شمار کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری ہر بات، تمہارا ہر کام، چاہے تمہاری بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے تمہارا عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے تم نے اس عمل کو رات کے اندھیرے میں کیا ہو یا دن کے اجالے میں کیا ہو، چاہے تم نے اس عمل کو دنیا کے سامنے کیا ہو یا بس پردہ کیا ہو، ہمارے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا، کہا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مجرمین اپنے گناہوں کی کتاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے کیے گئے چٹھے کو اپنے سامنے دیکھیں گے، کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، اے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی بک ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب میں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بیان کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، ہمارے بڑے سے بڑے عمل کو بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہاں پر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لوگوں اس بات کو جان لو، ہم قیامت کے دن کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیتیں انسان کے دل کو جھنجھوڑتی ہیں۔ انسان پھر بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے
اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن انسان دیکھو پھر بھی دھڑلے سے کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، کسی گالی گلوچ کرتا ہے، جبکہ اس بات کو وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے، اس کے ہر عمل کو لکھ رہا ہے، اور جتنا اللہ لکھے گا ایک نہ ایک دن اس کی کتاب جب بھر جائے گی گناہوں سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے گا، بلانے کے بعد پوری کتاب اس کے سامنے پیش کرے گا، اور پوری کتاب میں جو باتیں ہوں گی پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو لیک کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا وہاں پسے پردہ کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے آپ کی کتاب کھلے گی، آپ نے کس عمل کو رات کے اجالے میں کیا، آپ نے رات کے اندھیرے میں کیا، دن کے اجالے میں کیا، سب چیزیں وہاں پر نوٹ ہوگی۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے، آپ مرض الموت کے جب عالم میں تھے، ان کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، امام احمد کہتے ہیں کہ مرض الموت کے موقع پر جب مجھے یہ آیت پیش کی گئی تو مجھے اپنے حساب کتاب پر ڈر پیدا ہوا کہ میں کیا کروں، اللہ کے پاس کیسے جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر عمل کو نوٹ کر رکھا ہے۔ اللہ یہ ہمارے سلف تھے، جب ان آیتوں پر غور کرتے، فکر کرتے، اپنی دنیا تبدیل کر لیتے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے یہ جو عذابات جہنم میں دیے جائیں گے ان کی وجہ یہ ہے، ایک تو اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہے، دوسرا اگر کوئی آدمی حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہے، اور تیسری چیز اگر کوئی انسان اس بات کو جان لے اس زمین پر جو بھی انسان عمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ہر عمل کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی آپ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو جہنمیوں کا مسئلہ تھا، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں اللہ نے آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق ایمان رکھ کر اللہ تعالیٰ سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔